پتہ کرو صحیح خبر ہے کہ وہ حملہ کرنے والا ہے؟ انہوں نے ملاقات کی، کہا ہاں جناب تیاری کر رہا ہے، اور قبائل کو بھی ساتھ ملایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری کا حکم دیا۔ اس جنگ میں نا عبداللہ بن ابی بھی ساتھ گیا جو منافقوں کا سردار تھا، اور ساتھ اس کے بندے بھی۔ نبی کے دشمنوں میں یہ سب سے زیادہ خطرناک دشمن تھا، جس سے لڑا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ شروع کی بات ہے کہ جب رسول اللہ سے مدینہ طیبہ گئے تو یہ بیٹھا تھا ایک جگہ، تو آپ نے جا کے واعظ نصیحت آیتیں پڑھی، کہا جا گھر جا کے پڑھو، یعنی کہ نا ڈانٹ دیا، اور منہ کے آگے ناک کے اوپر رومال رکھ لیا۔ آپ نے جا کے سعد بن عبادہ کو بتایا جو انصار کا سردار تھا، کہا اللہ کے نبی صبر کیجئے، اصل میں اس کی سرداری کھس گئی ہے، کیونکہ ہم تو اس کو بادشاہ بنانے لگے تھے مدینے کا، تو آپ تشریف لے آئے ہیں، اب اس کو جلن ہے، کد ہے، حسد ہے کہ یہ اس نے یعنی کہ رنگ میں بھانگ ڈالا۔ بدر کی جنگ کے بعد ہے نا یہ مجبوراً اس کو کلمہ پڑھنا پڑا، لیکن ساری زندگی وہ دکھ ہی دیتا رہا۔ اچھا طریقہ واردات کیا ہوتا تھا کہ جمعے والے دن آگے آ جاتا، کھڑا ہوتا خطبے سے پہلے، لوگوں اللہ کے نبی یہ سچے رسول ہیں، ان کی بات ماننی چاہیے۔ احد کے دن جب یہ 300 بندے لے کے الگ ہو گیا کہ میرا مشورہ نہیں مانا گیا، احد کے بعد جو اگلا جمعہ آیا تو پھر کھڑا ہو گیا۔ صحابہ کرام نے ایک دو نے پکڑ کے نہ بٹھایا، بیٹھ اللہ کے دشمن، تو کہتا کیا ہے اور تیرا عمل کیا ہے؟ یہ نہ بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ اسی طرح خندق والے دن لوگوں نے کیا ادھر پروپیگنڈا کیا، نکلو یہاں سے، چھوڑو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، تمہارے گھر کھلے رہ گئے۔ غزوہ بنو مستلق میں یہ بڑا ہی ان کا گندا کردار، چشمہ مرسی کے پاس ہے نا، وہ اتنے جب ان کو خبر ملی نا اللہ کے نبی آ رہے ہیں، وہ ویسے ہی ادھر ادھر بھاگ گئے، تو قیدی لائے یعنی کہ ادھر سے پکڑ کے مسلمان، تو ایک چشمے پہ ٹھہرتے ہیں، پانی نکالتے ہوئے حضرت عمر کا ایک غلام تھا جہجہ غفاری، اور ایک انصاری مسلمان تھا سنان جوہنی۔ آگے کر لو تھوڑی کھلے ہو گئے ہو نا، تو وہ پانی نکالتے نا آپس میں جھگڑا پڑ گیا۔ اس نے کہا وہ مہاجرین، انہوں نے کہا وہ انصار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی، فرمایا یہ کیا جاہلیت کی آوازیں ہیں، تم آپس میں یعنی بلا رہے ہو؟ آپ نے مسئلہ ختم کر دیا۔ یہ عبداللہ بن ابی بدبخت، اس کو بعد میں پتہ لگا، وہ ایک دم آیا، کہا لو یہ ہمارے گھر میں آ کے رہتے ہیں اور ہمیں ہی یعنی کہ یہ آ کے لڑتے ہیں۔ تو بڑا اس نے نا ادھر شور مچایا، کہا ان کی مثال تو ویسے ہی ہے، کتے کو پالو پوسو پھر تمہیں کاٹے۔ تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو باہر جا کے مدینے سے نکال دے، اور ان پہ خرچ کرنا چھوڑ دو، اب یہ خود ہی چلے جائیں گے۔ جہاں یہ باتیں کر رہا تھا وہاں ایک نوجوان تھا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے یہ باتیں سنی، اپنے چچا کو بتائیں، چچا نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں کہ اس طرح اس نے بکواس کی ہے۔ حضرت عمر تو کہتے ہیں کہ اس کی گردن، یہ بشار کو کہیں کہ اس کی گردن اڑا دے۔ کہا نہیں عمر، لوگ کہیں گے یہ اپنے ہی کلمہ پڑھنے والوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرتے ہیں۔ بہرحال آپ نے فرمایا بھی نکلو، کوچ کرو۔ اسید بن حضیر کہتے ہیں اللہ کے نبی پہلے تو آپ اس وقت سے نہیں یہاں یعنی کہ سفر شروع کیا۔ کہا تمہیں پتہ نہیں اس نے کیا کہا عبداللہ بن ابی نے؟ تو کہا آپ اگر کہتے تو اس کو مدینے سے نکال دیتے ہیں، اصل میں اس کو مسئلہ کوئی اور ہے، آپ کو ہم نے بتایا بھی ہے۔ بہرحال اس کا اپنا بیٹا مخلص مسلمان تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ اس کو پتہ لگا کہ میرے باپ نے یہ حرکت کی، کیا کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر حکم دیں تو میں اپنے باپ کی گردن اتار کے لاؤں گا، آپ کسی اور کو نہ کہیں۔
تو اس کو پتہ لگانا تو یہ ایک دم آ گیا، پینتر ہی بدل لیا، نہیں میں نے تو اس طرح کہا ہی نہیں، مکر ہی گیا۔ انصار کے لوگ بھی کچھ بیٹھے تھے اس کے قبیلے کے، ہے تو مسلمان تھے، کہا ہاں اللہ کے نبی ہو سکتا سننے میں بچہ ہے نا، غلطی ہوگی ہو۔ زید بن ارقم کہتے میں بڑا پریشان کہ میں جھوٹا پڑ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو اللہ نے آیتیں نازل کر دی، سورہ منافقون پورا ہی اسی کے اوپر ہے کہ منافق کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، جو خطبے سے پہلے کہتا تھا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، انہوں نے یہ بھی کہا کہ رسول اللہ کے پاس جو ہے خرچ کرنا چھوڑ دو، حتی ینفضوا، یہ خود ہی چلے جائیں گے۔ اس کی وہ بات قرآن نے بیان کر دی۔ اسی طرح یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، یہ کہتے ہیں اگر ہم مدینے واپس گئے، لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنَ الْأَذَّلِ، عزت والا ذلیل کو باہر نکال دے۔ اب تو سارا پول ہی کھل گیا، قرآن نے ہی بیان کر دیا۔ تو زید بن ارقم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کان پکڑے کہا تیرے کان نے صحیح سنا تھا۔ اسی غزوے میں ایک اور واقعہ ہو گیا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں ساتھ تھی، تو واپسی پہ ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا۔ امی جان کہتی میں حاجت کے لیے گئی، واپس آئی تو دیکھا ہار ہی نہیں، میں اپنی بہن سے میں نے ادھار لیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، مدینے کے بادشاہ کی بیوی اور ہار ادھار اپنی بہن سے لے کے آئی ہے۔ یہاں تو پتہ نہیں لگتا کتنا درندوں کی طرح پاکستان کو نوچ لیا، کھا لیا۔ بہرحال میں پریشان کہ میں نے ہار واپس کرنا، دوبارہ میں گئی ہار ڈھونڈنے کے لیے اسی جگہ، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہار تو مل گیا، لیکن جب میں واپس آئی تو قافلہ چل پڑا تھا، کیونکہ ایک پالکی تھی جس میں امی جان اس کو اونٹ پہ رکھا جاتا تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہوا بھی چلو قافلے کو، تو 2-3 بندوں نے اس کو اٹھایا، اور فرماتی میرا وزن بھی ہلکا تھا، اور 2-3 بندوں نے اٹھایا تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ اندر ام المومنین بیٹھی ہیں یا نہیں، انہوں نے اٹھا کے رکھ دیا، قافلہ چل پڑا۔ تو جب میں ادھر گئی تو قافلہ نہیں تھا، اپنی جگہ پہ آئی تو میں بڑی پریشان، لیکن میں ادھر ہی بیٹھ گئی، جب ان کو پتہ لگے گا تو خود ہی واپس آ جائیں گے۔ تو کہتی میری آنکھ لگ گئی، صحیح بخاری کے اندر تفصیل سے ہے، آنکھ میری لگ گئی، میں سو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی صفوان بن معطل کی ڈیوٹی لگائی تھی، بھئی تم قافلے سے پیچھے آنا تاکہ دن کی روشنی میں پہنچو، اس جگہ کوئی چیز گری پڑی ہے کسی قافلے کی تو لیتے آنا۔ وہ جب ادھر آئے، دن چڑھ چکا تھا، تو انہوں نے دیکھا، امی عائشہ کہتی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو میری آنکھ کھل گئی۔ کہنے لگے رسول اللہ کی بیوی، کیوں کہ پردے کی آیتوں سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا جب پردے کا حکم نہیں تھا۔ تو ایک دم انہوں نے، میں بھی اٹھ کے پردہ کرنے لگ پڑی، اور انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، میں اوپر بیٹھ گئی، آگے مہار پکڑ کے وہ چلنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد کوئی بات نہیں انہوں نے کی کہ بھی کیوں رہ گئی یا کیا مسئلہ۔ دوپہر کے وقت یہ وہاں اپنے قافلے سے ملے، کچھ نے اپنے اپنے انداز میں باتیں کی۔ اس بدبخت عبداللہ بن ابی کو موقع مل گیا نبی کے گھر پہ تہمت لگانے کا، یہ تانے بانے شروع کر دیے اس نے، یعنی کہ تہمت کے سارے رنگ بھرنے شروع کر دیے، اور مدینے میں جا کے تو انہوں نے جم کے پروپیگنڈا کیا، اور اس کے ساتھیوں نے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جب واپس گئی تو بخار چڑھ گیا، بیمار ہو گئی، 1 مہینہ میں بیمار نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن اتنا اندازہ ہو رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لطف اور کرم ہوتا ہے بیماری میں، وہ اتنا نہیں تھا۔ بہرحال فرماتی میں ٹھیک ہوئی تو مستہ خاندان کی ایک عورت کے ساتھ میں باہر گئی، تو اس کی چادر اپنے پاؤں میں پھنس گئی، مستہ کی، وہ گرنے لگی تو اپنے بیٹے کو دعا دی۔ میں نے کہا مستہ اپنے بیٹے کو کیوں برا بھلا کہہ رہی ہے؟ کہا جو تیرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان میں وہ بھی ہے۔ انہوں نے کہا کون سا پروپیگنڈا؟
کہا تیرے اوپر یہ تہمت کی الزام ہے، اس کے اندر وہ بھی ہے۔ فرماتی مجھے اس وقت پتہ لگا تو میں نے تحقیق کے لیے اب اپنے والدین کے گھر جانا چاہا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میں اپنی امی کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نہیں آ رہی تھی، 1 مہینہ ہو چلا وحی نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر، بڑے پریشان، پورا پروپیگنڈا مدینے کے اندر۔ آپ نے مشورہ شروع کر دیا کہ یار پھر علیحدگی اختیار کر لیں۔ حضرت زینب سے پوچھا، ام المومنین، حالانکہ سوکن تھی، کہا نہیں عائشہ میں ایسی کوئی بات نہیں، ہاں آٹا گوندھ کے رکھ لیتی ہے، بعض اوقات بکری وغیرہ کھا لیتی ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی نہیں۔ حضرت علی سے مشورہ کیا، گھر کے بندوں سے کرنا۔ انہوں نے واضح اتنی اشاروں سے کہا اللہ کے نبی اگر پریشان ہے تو آپ دوسرا نکاح کر لیں، چھوڑ دیں۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، منافقوں اور کافروں کی، آپ عائشہ کو اپنی زوجیت میں رکھیں۔ بہرحال آپ نے خطبے بھی کہا کہ لوگوں بڑی اذیت دی ہے مجھے عبداللہ بن ابی نے، گھر کے یعنی کہ کردار کے اوپر ہی گھر کی عورتوں پہ تہمت۔ آج تو یہ فیشن بن چکا ہے نا سوشل میڈیا کے ذریعے۔ بہرحال ادھر جب انہوں نے جا کے امی عائشہ نے تحقیق کی کہ ہاں اس طرح ہی ہوا ہے، فرماتی میں 2 دن روتی رہی، 1 دن اور 2 دن میری پھر آنکھوں میں نیند نہیں آئی، نہ آنسوؤں کی جھڑی رکتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن بعد آتے ہیں، کہتے ہیں عائشہ اگر تم بری ہو تو اللہ ضرور تمہاری برات کے لیے آیتیں نازل کر دے گا، لیکن اگر غلطی ہو گئی ہے تو تم اللہ سے سچی توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے والا۔ اللہ اکبر، حقیقی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کو غیب کی خبریں بتائیں اس لیے کہ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول سچے رسول ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے واقعات، صدیوں پرانے واقعات، اور بعض اوقات گھر کے واقعات وہی نہیں آ رہی۔ کیا مطلب کہ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول رسول ہیں، رب نہیں ہے، غیب تو رب جانتا ہے۔ فرماتی جب انہوں نے یہ کہا نا کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لو، میں ایک دم آنسو میرے رک گئے، سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ آپ ایک بات مسلسل سن رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اگر میں کہوں کہ میں بری ہوں، پاک ہوں، آپ کو یقین نہیں آنا، اور اگر میں کہوں ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی تو فوراً سب یقین کر لیں گے۔ میں تو وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، واللہ صبر جمیل، میں صبر کرتی ہوں، اللہ مستعان مدد کرنے والا ہے۔ میں یہ کہہ کے دوسرے کمرے میں چلے گی، لیٹ گئی ادھر منہ کر کے، کہتی مجھے یوسف کے باپ کا نام ہی زبان پہ آ رہا تھا، جذبات سے بول رہی تھی، میں نے یوسف کا باپ کہا، یعقوب علیہ السلام نہیں کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی کیفیت نازل ہو رہی اور وحی کی شدت ختم ہوئی۔ آپ مسکراتے ہوئے آئے، فرمایا عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری برات کے لیے آیتیں نازل کر دیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتی میری امی نے فوراً کہا چلو اٹھو، اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو۔ اب میری برات کے لیے آسمان سے آیتیں نازل ہو گئیں، اللہ کے نبی سے ایک پر اعتماد بھی تھا، محبت اور وثوق، تو فرمانے ناز سے کہنے لگی میں تو نہیں اٹھوں گی، میں تو اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی۔ اور یہ سورہ نور کی آیتیں ہیں، ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم، جو جھوٹ گھڑ کے لائے تم میں سے ایک جماعت تھی مسلمانوں، لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم، اس کو شر نہ سمجھو، خیر ہی خیر ہے۔ خیر کیا ہے؟ امی عائشہ کی پاکیزگی کے اوپر آسمانی وحی مہر ثبت کر لیتی ہے تاکہ کل کو کوئی بد زبان ان کے بارے میں بات نہ کرے کہ قرآن نے فیصلہ کر دیا۔ اور دوسرا ایک حد بھی جاری ہو گئی، حد قذف، جو 4 گواہ نہیں لاتا، بدکاری کی تہمت لگاتا ہے، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، اس کو حد قذف کہا جاتا ہے۔ اور یہ اسی کے بعد واقعے کے بعد جاری ہوئی۔ فرمایا کیوں نہیں کہا تم نے؟ ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔
عام مسلمان عورت کے بارے میں، صحابیہ کے بارے میں اس طرح تصور نہیں، تم نے ام المومنین کے بارے میں تصور کر لیا۔ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اللہ کے ہاں یہ جھوٹے ہیں۔ فتوے آسمان سے نازل ہو رہے ہیں۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، مومنات جو غافل اور پاکیزہ پاک دامن مومن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہوگی۔ اور یہ لعنت بعض اوقات نظر آتی ہے کئی لوگوں کے چہروں پہ جو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بارے میں بد زبانی کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔